Continuing with the new science he called as Ilmul Umran. So Umran also refers to political authority and the dynasties which might be living in a particular place. So اب یہ ان کی ڈفرینٹ سچویشن بھی ہو سکتی ہیں, ان کی نیچر فرق ہو سکتی ہے, کرول ہو سکتے ہیں, سوشل ہو سکتے ہیں, سیویج قسم کی لائف یوز کر سکتے ہیں, اور ان کے ڈفرینٹ ویز آف میکنگ اے لیونگ بھی ہو سکتی ہے. اب ڈفرینٹ ویز اس لیے بھی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ ان کے پاس ریسورسز کیا ہیں, نیچرل ریسورسز کیا ہیں, environment کیا ہے. تو عمران is a very complex notion which covers everything from geographical and demographic notion of the settled world to sociability. اب یہ اس a complex kind of notion. اگر عمران کی بات کرتے ہیں, لائف کی بات کرتے ہیں, تو لائف میں بہت چیزیں آئیں گی. ہیومن بینگ آئیں گے. ان ہیومن بینگز کی بات کریں تو ان ہیومن بینگ کی ڈیموگرافی ہوگی. ڈیموگرافی میں لیٹس سے جینڈر ہے, ایج ہے, آکوپیشنز ہیں, اور بہت کچھ آئیں گے. تو پھر اپنے جغرافیکل ایریا جو ہے وہاں سے آپ کو ریسورسز ملتے ہیں. ان ریسورسز کے بیسس پر they would like to survive. اب وہ پھر جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بدوی قسم کی ہے, نومیڈک قسم کی ہے, یہ سیٹلڈ قسم کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں are to be discussed as part of the let's say عمرانیات. So humans have to dwell in common and settle together. ایک دوسرے کی ضرورت ہے فار پروٹیکشن, ایون فار پرپزز آف دا سیٹسفیکشن آف آل کائنڈز آف نیڈز, اسٹارٹنگ ود پروکریشن, موونگ آن ٹو سروائیول اینڈ دی کنٹینویشن. سو دا سیٹلمنٹ نیڈیڈ فار دیئر لیٹس سے سروائیول. اب سیٹلمنٹ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے, ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہے, again as we discussed earlier. اب یہ جو لائف ہے یہ ہمیں ملتی ہے ہر جگہ پر, پہاڑوں میں بھی ملتی ہے, میدانوں میں بھی ملتی ہے, دریا کے کناروں پہ بھی ملتی ہے. پھر یہ سیٹلمنٹ جو ہیں وہ کسی گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے, سٹیز میں بھی ہو سکتی ہے, ٹاؤنز بھی ہو سکتے ہیں, چھوٹی کمیونٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اور جہاں کہیں یہ سیٹلمنٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ دیر از سوشل آرگنائزیشن, اینڈ دا اسٹڈی آف دی لائف آف دا پیپل ہیونگ سرٹن سوشل آرگنائزیشن از ایکچولی sociology. So عمران از determined by material conditions of its formation. یہ لائف کی بات ہو رہی ہے کہ لائف از determined. اس کے جو مین فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں وہ مٹیریل کنڈیشنز کی ہے, آپ کہہ لیں کہ اکنامک کنڈیشنز کی ہے, جس سے ان کی روزی مل سکتی ہے, یا مینز آف پروڈکشن, یہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں کارل مارکس کا, کو اس نے بھی کہا ہے کہ مینز آف پروڈکشن جو ہیں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں لوگوں کی تھنکنگ کا اینڈ ادر پیٹرنز آف لائف ایز ویل. So there could be differences in nations, in their customs, in their ways of living, or is actually the result of the differences in economic life. یہ exactly اسی قسم کی چیزیں ہیں جو کہ later on مارکس نے کہی ہے کہ all the thinking and the lifestyle of the people is determined by the economic factors or the means of production. فار ابن خلدون علم العمران, جس کو وہ سائنس آف سوشل لائف کہتا ہے یا کہہ سکتے ہیں, از اے تھیوری آف سوشل فارمیشنز اینڈ پولیٹیکل چینج. کہ سوسائٹیز بنتی کیسے ہیں, گروپس کیسے بنتے ہیں, ان میں کیسے آرگنائزیشن آتی ہے, اور
پھر جو ہے اس میں چینج کیسے آتی ہے, رول ان کو کون کرتا ہے, کیسے وہ رول ہوتے ہیں اور کیسے پھر چینج ہو جاتی ہے. تو اس بیسس پہ he tried to study the socio-structural processes of the formation and transformation of life words and political systems. تو یہ اس کا فوکس تھا کہ ڈائنیسٹیز کا عروج و زوال کی بات ہو رہی ہے اور اس کے پیٹرنز ہو رہے ہیں, اینڈ دین ہی از لوکنگ انٹو لیٹس سے امپیریکل ایویڈینس کے جب وہ بات کر رہا ہے cause and effect کی. So the subject matter of علم العمران is human life. This is how we try to translate عمران, اور جہاں سے ہم لفظ بناتے ہیں عمرانیات, یا جس کو اس نے کہا علم العمران. Is human life in association with others. Isolation کی بات نہیں ہو رہی. یہ could be let's say more than one person. سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے, گروپ کی بات ہو رہی ہے, کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے, ولیج کی بات ہو رہی ہے, سٹی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ایسوسیشن ہے ود ادرس اینڈ سبجیکشن ٹو رولز اینڈ نیسیسٹیز آف سوشل لائف ود ان دا اسپیس اینڈ ٹائم. جہاں بھی لوگ ہوں گے کلچر تو ان کی بنیں گے, نارمز بنیں گے, رولز اینڈ ریگولیشن بنیں گے, آرگنائزیشن ہوگی, اور دیر ہیو ٹو بی سم کائنڈ آف وے ٹو ہینڈل دا سچویشن, ہینڈل دا تھنگس. سو ہی اسٹڈیڈ سوسائٹیز ود ہسٹوریکل ایویڈینس, اور اسی کو اس نے سوشیولوجی کا لفظ کیا ہے. اور لفظ جو امپورٹنٹ ہے وہ عبار کا ہے. عبار جس کا مطلب ہے انر انڈرسٹینڈنگ, ہی فارمولیٹڈ اپون دی میتھڈولوجیکل نوشن آف عبار. سو انسٹیڈ آف یوزنگ خبر جو کہ جسٹ آن دا فیس آف اٹ ہے, اس کو انالیسز کرنا جو تھا وہ ہے کہ لوکنگ انٹو دی جغرافیکل فیکٹ, اور جو ایونٹس ہیں ایونٹس آف دی ہسٹری انالیسز کر کے دین ہی کین say that we can do let's say look into the dynamics of any society. تو اس کی جو اپروچ ہے وہ ہسٹری والوں کے لیے ہے, جس کو آپ کہا ہے کہ should be science of history. So do not just report about the past generations. Understand the events. عبار کی بات کر رہا ہے, انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہے, ریفلیکٹیو تھنکنگ کی بات کر رہا ہے, کریٹیکل انالیسس کی بات کر رہا ہے. سو انڈرسٹینڈنگ از اٹینیبل. یہ وہی ہے جس طرح کے ورسٹین کا لفظ ویبر نے یوز کیا تھا. انڈرسٹینڈنگ از اٹینیبل اونلی اف ون اپلائز سٹل میتھڈز فار ہسٹوریکل نالج. انالیسز جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. For an accurate understanding of history, one ought to be aware of the changes that conditions have undergone. تو اس میں پروسیس آف چینج کی بات آ رہی ہے, اور جب پروسیس آف چینج کی بات کریں گے تو اس میں ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کریں گے, ریزنس کی بات کریں گے, اینڈ دیٹ از دی کریٹیکل انالیسس آف دی ریالٹی, اور دیٹ از پارٹ آف سوشیولوجی.